السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے سب سے پہلے نافرمان ابلیس کا عبرتناک واقعہ۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی سرکشی کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ قارئین حضرات، سورہ بقرہ کی اس آیت سے ماقبل آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے القاد و الہام کے ذریعے دنیا کی تمام چیزوں، روزمرہ استعمال کی چیزوں، نباتات، حیوانات یا اخشاص وغیرہ کے نام بتا دیے، اور پھر فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اس انداز میں جتلائی کہ ان سے ان چیزوں کے نام پوچھے جو کہ انہیں معلوم نہ تھے، اور انہوں نے اس سے معذرت کر لی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم خدا مذکورہ چیزوں کے نام بتا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس علمی فضیلت کے بعد دوسری تکریم یہ فرمائی کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم فرما دیا۔ یہ سجدہ دراصل تکریمی تھا۔ سجدہ کے معنی ہے خضوع اور تذلل کے، اس کی انتہا ہے زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا۔ یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر، اور اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس وقت اللہ کے فرمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے والا اور شریعت محمدیہ کی تصریحات کے بعد اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنے والا دونوں بدبخت ہیں اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوں گے۔ ابلیس جنات میں سے تھا۔ ابلیس نے اس سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اس لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیا انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا مرتکب ابلیس تھا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بحث ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے، جبکہ میں تجھ کو امر دے چکا۔ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس رحمت سے دور کر دیا گیا۔ ابلیس ملعون نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجدہ نہ کر کے خدا تعالیٰ کے فرمان سے سرتابی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اسے قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا نافرمان ہے اور سب سے آخر تک اس نے نافرمانی کا مرتکب ہوتے رہنا ہے۔ اس کی نافرمانی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ صاد میں بھی ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہت بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ یہ قصہ سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں اور سورہ ہجر میں، سورہ کہف میں اور سورہ صاد میں بیان ہوا ہے۔ اسے تکبر نے برباد کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا ارادہ بتایا کہ میں مٹی سے آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کو پیدا کر دوں تو تم سب اسے سجدہ کرنا، تاکہ میری فرما برداری کے ساتھ ہی حضرت آدم کی شرافت و بزرگی کا بھی اظہار ہو جائے۔ بس تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، ہاں ابلیس اس سے رکا، یہ فرشتوں کی جنس میں سے تھا بھی نہیں بلکہ جنات میں سے تھا۔ طبعی خباثت اور سرکشی ظاہر ہو گئی۔ سوال ہوا کہ اتنی معزز مخلوق کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے میرے فرمان کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ یہ تکبر اور سرکشی۔ تو کہنے لگا کہ میں اس سے افضل و اعلیٰ ہوں، کہاں آگ اور کہاں مٹی۔ اس خطا
کار نے اس کے سمجھنے میں غلطی کی اور خدا تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے غارت ہو گیا۔ حکم ہوا کہ میرے سامنے منہ جلا، میرے دربار میں تجھ جیسے نافرمانوں کی رسائی نہیں۔ اب تو میری رحمت سے دور ہو گیا اور تجھ پر اب بھی لعنت نازل ہوئی، اور اب تو خیر خوبی سے مایوس ہو جا۔ اس نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ قیامت تک اس کو مہلت دی جائے۔ اس حلیم خدا تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق کو ان کے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، اس کی یہ التجا پوری کر دی اور قیامت تک کی اس کو مہلت دے دی گئی۔ اب کہنے لگا کہ میں تو اس کی تمام اولاد کو بہکا دوں گا، صرف مخلص لوگ تو بچ جائیں گے۔ منظور خدا تعالیٰ بھی یہی تھا، جیسے کہ قرآن کریم کی اور آیتوں میں بھی ہے۔ مثلاً سورہ صاد کی مذکورہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا فالحق والحق اقول۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے پیش سے پڑھا ہے، معنی یہ ہے کہ میں خود حق ہوں اور میری بات بھی حق ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ان سے یوں مروی ہے کہ حق میری طرف سے ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ اوروں نے دونوں لفظ زبر سے پڑھے ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ قسم ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ آیت اس آیت کی طرح ہے، ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، یعنی میرا یہ قول ہے کہ میں ضرور بالضرور جہنم کو اس قسم کے انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ اور جیسے فرمان ہے اذهب فمن تبعک، یہاں سے نکل جا، جو شخص بھی تیری مانے گا اس کی اور تیری پوری سزا جہنم ہے۔ ابلیس کی بدتمیزی اور بدبختی۔ سورہ حجر میں فرمایا ہے حکم سن کر فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ اللہ جل شانہ نے جب اس سے سوال فرمایا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا اور تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو کیچڑ سے پیدا کیا۔ ابلیس ملعون نے نہ صرف یہ حکم کی تعمیل نہ کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو غلط بتایا اور اعتراض کر بیٹھا کہ آپ نے افضل کو حکم دیا کہ غیر افضل کو سجدہ کرے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اس نے اپنے خیال میں آگ کو مٹی سے افضل سمجھا، اس لیے جو آگ سے پیدا ہوا ہے اس کو بھی مٹی سے پیدا شدہ شخص سے افضل سمجھ لیا۔ آگ کو مٹی سے افضل سمجھنا ہی اول تو غلط ہے۔ آگ میں فساد زیادہ ہے، صلاح کم ہے، اور مٹی میں سراپا خوبی ہے جو نافع ہی نافع ہے، اور سب سے بڑی جو خوبی کی چیز مٹی میں ہے وہ تواضع ہے۔ پھر کام کی چیزیں سب زمین ہی سے نکلتی ہیں، انسانوں اور جنوں کے رہنے کی جگہ بھی زمین ہے۔ پھل میوے غلے ہرے بھرے باغ کھیتیاں سب زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اور بہت سی وجہوں سے مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر مومن بندے کا کام یہ ہے کہ وہ بات مانے، حکم کی تعمیل کرے اگرچہ اپنی سمجھ کے خلاف ہی ہو۔ حکم عالی سن کر اس میں حجت نکالنا کبر اور نافرمانی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ پہلے ہی سے اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ حجت بازی کا وبال۔ اور بعض مفسرین نے بمعنی سار بھی لیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے کافر ہو گیا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر حجت بازی کی اور حکم الہی کو حکمت کے خلاف بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دیا، یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور فرمایا کہ تو اس سے نکل جا، کیونکہ بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ جو شخص قیامت کے دن تک ملعون رہ گیا اس کے بعد اس پر رحمت ہو ہی نہیں سکتی، پھر تو اس کے لیے دوزخ ہی دوزخ ہے۔ غرض کی شیطان کو تکبر کھا گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مدحور اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس نے ملعون ہونا گوارا کیا لیکن حکم ماننا اسے منظور نہ ہوا۔ تکبر ایسی بری بلا ہے جو دنیا اور آخرت میں متکبر کا ناز کھو دیتی ہے۔ اس کا ٹھکانہ عالم بالا میں تھا۔ قرآن مجید سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس عالم بالا میں رہتا تھا۔ جب نافرمانی کی تو وہاں سے اتر جانے اور نکل جانے کا حکم ہوا۔ وہاں اس کے اعمال و اشغال کیے تھے۔ اس کے بارے میں بعض صحابہ اور تابعین سے کچھ باتیں منقول ہیں۔ اس نے اپنا علم بے جگہ استعمال کیا اور غرور علم میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیا اور کفر اختیار کر کے مردود ہو گیا، اور اس سے پہلے جتنی بھی عبادت کی تھی سب اکارت گئیں۔ ابلیس کی بنی آدم سے دشمنی۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی۔ اے آدم بلا شبہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ ہرگز تم کو جنت سے نکال نہ دے، پھر تم مصیبت
مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اور ابلیس نے قسم کھائی کہ میں آدم کی ذریت کا ناس کھودوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ابلیس نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ضرور اس کی ذریت کو اتنے قابو میں کر لوں گا بجز تھوڑے لوگوں کے۔ اس کے بعد حضرت آدم و حوا کے جنت میں رہنے اور شیطان کے بہکانے کا ذکر ہے جو ابھی آتا ہے انشاءاللہ۔ ابلیس کا پرانا نام عزازیل تھا، جب ملعون ہو گیا تو اس کا نام ابلیس رکھا گیا، اور شیطان بھی کہا جانے لگا۔ شیطان کا معنی ہے بہت زیادہ شریر، یہ سب سے بڑا شیطان ہے اور اس کی ذریت بھی شیطان ہے، اور بہت سے انسان بھی شیطانوں کا کام کرتے ہیں، اسی لیے شیاطین الانس والجن فرمایا گیا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔